ان کی بہنوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہے. یہ آڈیو میں وہ پوچھو ان سے یار جنہوں نے یہ کہا ہے, ان سے پوچھو. اس قسم کی کانورسیشن کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتی ہے. جس نے لیک کی ہے اسے شرم آنی چاہیے. سر ایسی کیوں آڈیو لیک ہوتی ہیں؟ مجھے کیا پتا ہو, آپ کو پتا ہوگا. آپ لوگ جو لیک کرتا ہے, جو ماشاء اللہ یہ جیل کی بات کر رہے ہیں آپ. جیل میں جو بات, مجھے کیا پتا, مجھے کیا پتا ہو. آج آپ کی ہوئی ہے, اس کے آداب کیا ہیں ویسے اس طرح کی آڈیو لیکس کا مقصد؟ یہ آلریڈی جو کچھ بابر ستار, جسٹس بابر ستار صاحب نے آرڈر کیا ہوا ہے کہ آئیں بتائیں کون لیک کرتا ہے, کس قانون کے تحت لیک کرتا ہے, کیوں نہیں اس کی سزا دی جاتی ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے. یہ پرائیویسی میں کیسے مداخلت ہو سکتی ہے, وہ آلریڈی چل رہی ہے اور میں نے کی ہوئی ہے. اسی دوران آپ کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے. یہ مطلب یہ میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟ اسی دوران میرے بیٹے کو 13 کروڑ 65 لاکھ کا نوٹس بھی آ جاتا ہے. اسی دوران میں میرے گھر پہ جو ہے پھول جھڑیاں بھی برسائی جاتی ہیں. اسی دوران میرے لفٹ میں مجھے جو ہے سیر بھی کرائی جاتی ہے, گھمایا بھی جاتا ہے. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. آواز تو آپ کی ہے نا, آپ اس بات کی تو تصدیق کرتے ہیں. یار تم نے سن لی ہے میری بحث. میں نے کہا یہ ریاست کی ایک ایسی تلاطم میں آڈیو کو انڈورس کریں گے. لطیف کھوسا صاحب اس آڈیو کی تصدیق کریں گے آپ؟ نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں, میں نے سنا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں, میں تو سنی نہیں ہے. ڈاکٹر میں نے سنا ہی نہیں ہے بھائی. میں جائیں گے تمہارے خوف سے لفٹ میں جا رہا ہوں. تو پہلے بھی ساتھ تھا. جی میں پہلے بھی ساتھ تھا. کوسا صاحب, اب کیا یہ جو آڈیو لیکس کا ایک کمیشن بھی بنا, اس میں ایک رپورٹ بھی آئی, لیکن اس کے باوجود آج بھی آڈیوز جو ہیں اسی طرح لیک کی جاتی ہیں. کون کر رہا ہے؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو بھی پتا ہے کون کر رہا ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ ایک وکیل ہیں اور آپ کی بڑی نظر ہے, آپ کے سامنے. اب اس میں سزائیں کیوں نہیں ہوتی؟ مطلب کیا وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں یہ ایک نارمل روٹین بن چکی ہے؟ جو کرتے ہیں یا عدالتیں جو ہے اس کا نوٹس لیے ہوئے ہیں. امید ہے کہ عدالت اس پر کوئی حتمی جو ہے اپنا فیصلہ دے گی. الزامات جو ہیں اس طرح سے, اگر آپ پرائیویسی میں کسی کے, میں نے سنا ہی نہیں ہے, اس لیے میں نہ تو اس کو اس پہ آپ کو تھوڑا تصدیق یا تردید نہیں کریں گے آپ؟ او بھائی میں نے تردید کا کیا, میں نے سنا ہی نہیں ہے. یہی انہوں نے ملاقات کے حوالے سے بتایا, چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں بتایا کہ ان کی بہنوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی ہے. یہ آڈیو میں وہ پوچھو ان سے یار جنہوں نے یہ کہا ہے, ان سے پوچھو. یا جس جیل میں آخر یہ اس طرح سے جیل ٹرائل کا بھی بات کرتے ہیں, جیل ٹرائل کرو. جیل ٹرائل یعنی آپ بات بھی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ اگر بقول ان کے جیل میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو. خوشا صاحب, نواز شریف کو تو بری کر دیا ہے, آج عمران خان کے لیے آپ نے دلائل تو بھرپور دیے, لیکن فیصلہ آپ کا کیا آئے گا؟ کوئی کچھ کیا کہیں گے آپ؟ مجھے تو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی ہے کہ عمران خان کو یہ اس میں ریلیف نہ ملے. آپ نے بھی سن لی ہے بحث, کوئی جواز قطعی کسی قسم کا نہیں بنتا ہے, نہ ہی اگلے فریق نے, سوائے تاریخ لینے کے, سوائے لمبا کرنے کے, سوائے التوا کرنے کے, گڑ گڑا کر انہوں نے بحث کیا کی ہے آپ کے سامنے. ٹائم مانگے انہوں نے. اچھا, ایک فرق, یعنی نوٹس انہیں یہ 1 مہینے سے نوٹس بھاگ رہے ہیں اس پر, اور ایک پچھلی دفعہ بھی ان کو نوٹس دیا گیا تھا, اور پچھلی دفعہ بھی انہوں نے تیاری کے لیے تاریخ لی. صاحب ایک فرق نظر آیا ہے کہ کل نواز شریف کو اسی وقت فیصلہ سنایا گیا, آپ واپس جا رہے ہیں, آپ کو فیصلے کے لیے ٹائم نہیں دیا گیا. میں نے کہا جی وہی سلوک کیجئے گا ذرا, لیول پلینگ فیلڈ. اسی وقت نواز شریف کا تو فیصلہ بریت کا, اپیل کا کر دیا, اتنی بڑی اپیل کا. اور ہماری ایک مسلینس ایپلیکیشن تھی جس میں 7 رہ گیا تھا. یہ 15 میں نے کہا تھا اس میں اومیشن ہو گئی ہے, اور میں نے یہ آج کی برملا کی, میں نے کہا تھا, اور اغلباً اس میں 7 رہ گیا, تو یہ آپ اس کو فل اپ کر دیجیے گا. جج صاحب جیسے ہی آئے ان کے سامنے بنیادی طور پہ رکھ دیا گیا ایک رکا جو سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے تھا, جج صاحب کو ایڈریس تھا, اور اس میں یہ تھا کہ ہم آج خان صاحب کو پیش کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ دیر آر سیکیورٹی کنسرن. اور وہ کیا سیکیورٹی کنسرنز ہیں ان کی کوئی ڈیٹیل نہیں, کیا ایشو, کیا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے. اور اب جج صاحب کے کندھوں پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ذمہ دار کا تعین کرنا ہے. صاحب نے ان کو کویشچن کیا کہ کیا ایسے سیکیورٹی کنسرنز ہیں. ایک کانفیڈینشیل رپورٹ دکھائی گئی جو انہوں نے خود دیکھی. وہ بھی رپورٹ بیسیکلی کمیونیکیشن بٹوین سپرنٹینڈنٹ اور آئی جی پولیس کے درمیان ہے.
وہ اس کا حوالہ دیا گیا. اب جج صاحب اس پہ ڈیٹیل اپنا جوڈیشل آرڈر پاس کریں گے کہ اگلی تاریخ کے لیے کیا لائے عمل ہوگا, خان صاحب کو کس طرح سے پیش کرنا ہے, نہیں پیش کرنا, اس کے بارے میں کلیئرٹی ابھی آ جائے گی. عمران خان کی سسٹرز بھی آج وہاں پر موجود تھی, تو کیا انہوں نے کوئی بات کی جج کے سامنے؟ نہیں, انہوں نے بات نہیں کی, مگر شاز محمود قریشی صاحب کی فیملی اور خان صاحب کی سسٹرز بالکل موجود تھی. اور اس کا ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے کہ ہم خان صاحب ڈسکس کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر ہی نہیں کر رہے تھے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے لکھا ہے خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹ ہے, انہیں نہیں پیش کیا جا سکتا. تو شاہ محمود کے بارے میں تو ایسی کوئی کراسپونڈنس ہی ریکارڈ میں نہیں. عدالت کا پروٹیکشن آرڈر ان کے بارے میں بھی تھا, تو انہیں کیوں یہ پوائنٹ آپ نے ریز کیا؟ بالکل ریز کیا گیا, اور اس کنسرن کو بھی انہیں ایڈریس کرنا پڑے گا اپنے آرڈر میں. ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آرڈر جاری کیا جا سکتا ہے عدالت کی جانب سے؟ دیکھیں, عدالت کے پاس اپنے آرڈر کمپلائنس کرنے کے لیے وہ فردر ٹائم بھی دے سکتی ہے. انڈر 228 PPC سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف پروسیڈ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ یہ اوپن انسلٹ ٹو دی جوڈیشل آفیسر ہے. اب عدلیہ نے اپنا دیکھنا ہے کہ اپنا اختیار کس طرح سے استعمال. واٹ نیکسٹ؟ اب آج کی سماعت کے بعد آپ کے پاس کون سے آپشنس ہیں, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے پاس کون سے آپشنس ہیں؟ دیکھیں, یہ آرڈر ہم دیکھیں گے, اگر تو جج صاحب اس کو ری انفورس اپنے آرڈر کو کرتے ہیں اور دوبارہ سے پروڈکشن کا کہتے ہیں اور اس چیز کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, تو پھر شاید ہم چیلنج نہ کریں. اگر آرڈر ادر وے راؤنڈ ہوا تو ہم دوبارہ سے اس کو لے کے جائیں گے, اور کنٹیمپٹ کی پاسبلٹی کو بھی لک انٹو کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو.